آج کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکل کلاس میں ہم جائزہ لیں گے پریزنٹیشن سکلز کا. اس کے بنیادی سٹیپس کیا ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے. یاد رکھیے کہ سپیچ دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں، ڈائریکٹلی بول رہا ہوں، وربل یا زبانی کہہ لیں کہ کسی پوائنٹ پہ بولنا. لیکن ایک ہے پاور پوائنٹ. آپ نے اگر لکھی پڑھی تقریر کرنی ہے تو وہ کیسی ہوگی، اس کے پوائنٹ کیا ہوں گے، کتنے کتنے پیرامیٹر کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ کہیں کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں، بورڈ پہ ہیں یا الیکٹرانک بورڈ ہے، تو پھر وہاں آپ کو اس جو تقریر یا سپیچ کے پوائنٹ ہیں وہاں ساتھ ساتھ آپ کو کیا کیا دکھانا پڑے گا. پاور پوائنٹ میں یاد رکھیے سب سے پہلی بات کہ آپ کی جو سپیچ ہے اس کا ڈیوریشن میکسیمم 20 منٹ ہونا چاہیے. یہ ایک بہترین دورانیہ تصور کیا جاتا ہے کہ 20 منٹ آپ کو آڈینس نے سننا ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے تمام جو ہے وہ پوائنٹس بتانے ہیں. اینڈ کیسے کرنا ہے، تو آئیے نمبر 1 پہ جو سٹیپ ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. وہ ہے 10-20-30 رول. اب 10-20-30 رول کیا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 10 سلائیڈز ہونی چاہیے. اگر آپ ریٹن سپیچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 10 سلائیڈز ہونی چاہیے. ہر سلائیڈ کے اندر ایک واضح پیغام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. ہر ایک سلائیڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، ہر ایک پوائنٹ پہ ہوگی. آپ کی جو ہے وہ 10 سلائیڈز لازمی ہونی چاہیے. یہ ہے 10-20-30 کا رول. اسی کے آگے اگر دوسرا سٹیپ دیکھیں تو وہ ہے 1-7-7 رول. 1-7-7 رول کیا ہے کہ آپ نے 7 بلٹ پوائنٹ بنا لینے ہیں. بلٹ پوائنٹ کیا ہے؟ جو آپ کے مین پوائنٹ ہوں گے. مثلا آج اگر سب سے زیادہ کوئی موضوع پوری دنیا میں سپیچ کے اندر آ رہا ہے تو وہ ہے موسمیاتی تبدیلی. ٹھیک ہے، اس پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں پہلے تو آپ کے پاس 10 سلائیڈز ہونی چاہیے. 10-20-30 والا رول اپلائی ہوگا. اس کے بعد 1-7-7 کا جو رول اپلائی ہوگا، 7 بلٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ہر بلٹس کے اندر آپ ایک نقطے کو یا ایک پوائنٹ کو لے کر چلیں گے. آپ اپنی بات کو پراپرلی بیان کریں گے. اس کے بعد آ جائیے تھرڈ پوائنٹ کی طرف. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اب فرض کریں جو ہے وہ میں سکرین پہ یا بورڈ پہ ایک سپیچ پاور پوائنٹ والی ڈیلیور کر رہا ہوں، تو وہاں تو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. مجھے اب اس سے باہر نکل کے ان پوائنٹ سے کھل کے بولنا ہے. ان جو سپیچ کے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں انہیں الیبوریٹ کرنا ہے، مزید ایکسپلین کرنا ہے. تو پھر مجھے بورڈ پہ اگر میں کچھ آپ کو لکھ کے پڑھ کے سمجھا رہا ہوں سپیچ میں، تو پھر مجھے ٹیکسٹ سے باہر نکل کے آپ کو ساری بات ایکسپلین کرنی پڑے گی. اس کے بعد آ جائیے چوتھے سٹیپ کی طرف. اب میں سپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں تو کیا سپیچ کے درمیان مجھے فارمل رہنا چاہیے یا کہیں پہ میں انفارمل بھی ہو سکتا ہوں. فارمل اور انفارمل کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ اگر میں فارمیلٹیز میں قواعد و ضوابط کو ہی دیکھتا رہوں گا تو شاید اتنی بات ڈیلیور نہ کر پاؤں. سم ٹائم مجھے انفارمل بھی ہونا پڑے گا. انفارمل اس لیے آڈینس کے لیے، کلاس روم کے لیے، کہ آپ کو میں اس نقطے کی تہ تک، گہرائی تک لے جاؤں، بات کو پورا اپنے اینگل سے بیان کروں، آپ کو ایک واسٹ نالج دوں کہ جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اگر ڈیپر ڈائیو جائیں کسی بھی پوائنٹ پر، کسی لائن پر یا کسی بلٹ پوائنٹ پر، تو پھر مجھے انفارمل بھی ہونا پڑ سکتا ہے. تو انفارمل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جائیے 5ویں پوائنٹ کی طرف. اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی پی ٹی کے اندر جو ہے پاور پوائنٹ سپیچ جو ہے اس میں اگر میں آپ کو بورڈ پہ کچھ بتا رہا ہوں تو وہاں پہ میں کچھ جو ہے وہ گراف شو کر سکتا ہوں. جیسے ریسیشن، مہنگائی کی بات ہو رہی ہے،
2018 में इसका कितना ग्राफ था, 2020 में कितनी महंगाई थी और आज 2022 के अंदर पूरी दुनिया में कितनी महंगाई है, ये वो मेरा बोर्ड पे जो ग्राफ बना होगा या इमेज की शक्ल में होगा वो जाहिर करेगा कि मैं अपनी बात को कैसे आसानी से ऑडियंस को समझा रहा हूं। तो ग्राफ का होना या वहां पर कुछ बनाकर समझाने की कोशिश करना, ये जो है वो इमेज ऐड करने वाली बात है। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे मैं होऊंगा तो वहां पर जो इमेजेस शो होंगे, जैसे महंगाई का इंडेक्स शो होगा, जैसे मौसमियाती तब्दीलियों के साल चेंज होते जाएंगे, तो ये इमेज जो है वो खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे स्पीच के साथ। आइए छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है टेक्स्ट के साथ साथ कुछ एनिमेशंस भी ऐड कर दें। आप जानते हैं कि आज अगर हम किसी को मैसेज करते हैं मोबाइल पे, ईमेल करते हैं, कंप्यूटर के जरिए या व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज करते हैं, तो हम उसके साथ कुछ एनिमेशंस लगा देते हैं। इमेजेस की एडवांस शक्ल या इमेजेस की तरह कह लें कि एनिमेशन ये होते हैं कि हम अपनी बात जो टेक्स्ट में लिख रहे हैं साथ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एनिमेशंस बड़े जरूरी होते हैं। जब आप बोर्ड पे मौजूद हैं तो आप एनिमेशन को ऐड करेंगे, आप शो करेंगे कि ये वो पॉइंट है कि जिस पे मैं बात करके आपको समझाना चाह रहा था। इसी का अगला 7वां स्टेप है कि स्पीच जब आप करते जा रहे हैं तो जहन में रखें कि एंड पे मैंने समराइज करना है। ऑल ऑफ सडन थैंक यू कह के खत्म नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ जाना है, मामले को समराइज करना है, उसका जो नेटशेल रिजल्ट है वो बताना है पूरी स्पीच को, ताकि ऑडियंस को खुद फील हो जाए कि अब जो मेरी स्पीच है वो क्लोजिंग की तरफ जा रही है। समराइज होना, उसके मेन पॉइंट क्लोजिंग के बताते हुए समराइज करना बहुत बेहतरीन है। इसके साथ आप सिर्फ थैंक यू कह के नहीं खत्म करेंगे। थैंक यू एक फॉर्मल सा शुक्रिया है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग ऑन स्पेशल पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग ऑन रिसेशन, महंगाई पे या मौसमियाती तब्दीली पे, जिस पे होगी, ताकि ऑडियंस का आप स्पेशली शुक्रिया अदा करें कि आप किस पॉइंट पर बोले थे, आपने उसी पॉइंट के हवाले से उनका शुक्रिया अदा किया और यूं समराइजेशन के साथ आप उनका स्पेशल थैंक्स करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पावर पॉइंट की आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल क्लास। अगली क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे फिर इंशाअल्लाह अज़ीज मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।